آپ نے اتنی زیادہ محنت کی، آپ کا شیڈیول کیا ہوتا تھا پڑھائی کا؟ ناشتہ تو ادھر ہی چھوٹ گیا تھا، اسی ٹائم آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہ اس طرح کی فیلنگ تھی، بس اللہ کا شکر ادا کرتے وہ زبان سے بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک اسٹوڈنٹ جو اتنا آگے جانا چاہ رہا ہے، جب وہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہو تو اس کی جو توجہ ہے، اس کی جو انٹینشن ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ 7 کلاس تک میں کلاس کا سب سے ڈل اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا۔ اچھا میرے پاس میں نے اپنی ریزلٹ رپورٹس بھی سنبھال کے رکھی ہیں، جن میں میرے 100 آؤٹ آف 0 مارکس، 100 آؤٹ آف 3 مارکس بھی لگے ہوئے۔ یعنی اس سے پہلے کی پوزیشن تو ظاہر ہے کہ چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو لے پاتے ہیں، جو مطلب بہت اچھے مارکس لینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے محنت زیادہ میٹر کرتی ہے یا ذہین ہونا زیادہ میٹر کرتا ہے؟ جیسے جوہری کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہیرا ہے اصلی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، صحیح ہے۔ تو وہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس میں خاصیت ہے، یہ بورڈ میں ٹاپ کر سکتا ہے۔ وہ بچے جو کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تعلیمی میدان میں، ان کو آپ کیا جو ہے ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ ایجوٹینر ایک ایسا ٹیچر ہوتا ہے جو انٹرٹیننگ وے میں پڑھاتا ہے، صحیح ہے۔ یعنی وہ اگر پڑھائے تو بچے بور نہیں ہوتے، فیل ہی نہیں کرتے، اس کو ایجوٹینر کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی محنت کرنے کا نام ہے، یہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اس زندگی میں ایک انسان کے پاس بہت سے گول ہونے چاہیے، بہت ساری ایمبیشنز ہونی چاہیے، اور اس کو آگے بڑھتے رہنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں عربی میں کہ من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو ہر بندے کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا چاہیے، اور کمفرٹ زون سے باہر آنے کے بعد اس کو جو ہے اس زندگی کو صرف گزار نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے کہ پتہ لگے کہ ایک بندہ زندگی گزار کے گیا ہے۔ تو ایسی اس دنیا میں بہت ساری شخصیات ہوتی ہیں، اسی طرح کی ایک پرسنالٹی سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں۔ میری مراد ہے ایک ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے اس سال لاہور بورڈ میں پری انجینئرنگ میں انٹرمیڈیٹ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، اور ان کا نام ہے حسن نواز۔ آج ہماری مطلب خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی بھی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ جی بچے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ بہت خوشی کی بات ہے اور بہت ہی یہ مبارک لمحات ہیں آپ کے لیے، آپ کے پیرنٹس کے لیے، آپ کے اساتذہ کے لیے، کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی بڑی یہ آپ کی اچیومنٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی فیلنگز کیا تھے، آپ کے تاثرات کیا تھے جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن آئی ہے پری انجینئرنگ میں؟ جی 3 سپتمبر کو جب میں تقریباً 5:45 بجے یونیورسٹی سے گھر پہنچا تھا، تو اس ٹائم میں نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ ناشتہ کر رہا تھا تو اچانک پاپا کی کال آئی۔ پاپا میرے تب جاب پہ تھے، صحیح۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ لاہور بورڈ کی طرف سے کال آئی ہے اور آپ کی ایف ایس سی لاہور بورڈ میں فرسٹ پوزیشن ہے۔ تو اس وقت ناشتہ تو ادھر ہی چھوٹ گیا تھا، اسی ٹائم آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہ اس طرح کی فیلنگ تھی، بس اللہ کا شکر ادا کرتے وہ زبان سے بیان نہیں ہو سکتی۔ تو اسی وقت پھر میں منہ شوز ہو کے اپنے سر کے پاس آیا، میں نے سر کو بتایا، میرے ٹیچرز تھے، وہ سن کے ان کے بھی خوشی سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح صحیح صحیح۔ میں بھی اللہ کے سامنے بہت رویا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ کے مائنڈ میں اس سے پہلے کوئی ہلکا سا خیال تھا کہ ایسی کوئی پاسبلٹی، ایسا کوئی چانس ہے؟ جی فرسٹ ایئر کا جب رزلٹ آیا تھا تو میری 4تھ پوزیشن تھی لاہور بورڈ میں پری انجینئرنگ میں۔ اچھا۔ پہلے دن سے لے کے سیکنڈ ایئر کے آخری دن تک، رزلٹ آنے سے آ کے جب میں نے عصر کی نماز پڑھی تھی، اس وقت تک میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا تھی۔ ہمیشہ ہر نماز کے بعد جب مجھے موقع ملتا تھا دعا کرنے کا، میں اللہ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک میں تو کچھ کر نہیں سکتا، آپ نے بنانا ہے جو بھی ہے۔ تو فرسٹ پوزیشن ہمیشہ سے میں اللہ سے مانگتا تھا کہ سیکنڈ ایئر کا جب رزلٹ ہے تو میری۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو اس سے پہلے جو فرسٹ ایئر میں تب آپ کے مارکس کتنے تھے اور پوزیشن کیا تھی آپ کی؟ فرسٹ ایئر میرے 541 مارکس تھے اور 4تھ پوزیشن تھی پری انجینئرنگ میں۔ صحیح۔ 545 پہ فرسٹ پوزیشن آئی تھی۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس سے پہلے جب مطلب آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھنا شروع کیا تو آپ کے مائنڈ میں یہ بات تھی کہ مطلب میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے کہ میں یہاں تک پہنچوں کہ مطلب پہلی جو پوزیشنز ہیں وہاں تک جاؤں؟ یہ میٹرک تک تو میرا یہی تھا کہ اتنے اچھے نمبرز آ جائیں کہ کسی اچھے کالج میں اسکالرشپ پہ مجھے ایڈمیشن مل جائے۔ لیکن جب پنجاب کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا پری انجینئرنگ میں، تب کچھ ٹیچرس کی موٹیویشن تھی، کچھ میں نے جب خود دیکھا کہ یار کر سکتا ہوں میں، تو فرسٹ ایئر سے شوق پیدا ہوا تھا۔ تب بھی کوشش کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا تھا کہ ان پوزیشنز تک پہنچوں۔ وہ فرسٹ ایئر میں تو 4تھ پوزیشن تک پہنچ گیا تھا، اس سے پھر تھوڑا اور جذبہ بھی ملا تھا
صحیح. اس کے بعد فرسٹ ایئر میں جہاں جہاں مارکس کٹے تھے ان کا تھوڑا دکھ بھی تھا, تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی. اور تو الحمدللہ اس سے پہلے اگر ہم مطلب میٹرک کی طرف آئیں تو میٹرک میں مطلب آپ کے مارکس کیسے تھے, اور تب تک آپ مطلب ایک شائننگ اسٹوڈنٹ بن گئے تھے یا ابھی اس فیز میں نہیں پہنچے تھے؟ میٹرک میں میرے 1074 آؤٹ آف 1100 مارکس تھے. اوکے, صحیح ہے. تو اس وقت میرے خیال سے 1094 پہ فرسٹ پوزیشن آئی تھی. اوکے, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو وہاں سے جب آگے وہاں تک تو یہی تھا کہ کسی اچھے کالج تک ایڈمیشن, وہاں پہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ صحیح ٹاپ پوزیشنز پہ پہنچوں. تو پھر آپ کو آگے اسکالرشپ ملی؟ یہ مجھے 100% اسکالرشپ آفر کی تھی پنجاب کالج والوں نے. تو حسن بھائی یہ بتائیے گا کہ مطلب اس سے پہلے اگر ہم میٹرک سے بھی پہلے آ جائیں تو تب آپ کے مائنڈ میں کیسے یہ خیال آیا کہ اب مجھے زیادہ محنت کرنی چاہیے؟ کس فیز میں جا کے آپ کو لگا کہ نہیں اب مجھے زیادہ محنت سے پڑھنا چاہیے, یا اسٹارٹ سے ہی آپ مطلب ایک محنتی اسٹوڈنٹ تھے؟ یہ اپنی 7 کلاس تک میں کلاس کا سب سے ڈل اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا. اچھا. میرے پاس میں نے اپنی ریزلٹ رپورٹس بھی سنبھال کے رکھی ہیں جن میں میرے 100 آؤٹ آف 0 مارکس, 100 آؤٹ آف 3 مارکس بھی لگے. یعنی اس سے پہلے کی 7 کلاس سے بھی پہلے؟ 7 کلاس تک. 7 کلاس تک جو آپ کے جو رزلٹ اچھا نہیں ہوتا تھا؟ میں کافی ڈل اسٹوڈنٹ تھا, لیکن اچھا 7 کلاس میں سیکنڈ ایئر ٹرم میں میرے خیال سے آ کے نا میری 3rd پوزیشن آئی تھی فرسٹ ٹائم. اس ٹائم مجھے اندازہ نہیں تھا, لیکن تھوڑا پڑھ کے پیپر دیے تھے تو جو پوزیشن آئی تھی نا اس سے مجھے تھوڑا فیلنگز آئی تھی کہ یار پوزیشن لے کے تو بہت اچھا لگتا ہے. تو وہاں سے پھر میں نے اپنی ایک وہ لگانے کی لائف کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. صحیح ہے. وہاں سے پھر میں نے آگے پڑھنا سٹارٹ کیا. پھر جو مجھے آج تک لگتا ہے کہ میری لائف کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ ہمارے چودھری احمد اسکول میں 8 کلاس کے فائنل ایگزامس تھے. اچھا. وہاں پہ ہوا میرے ساتھ یہ تھا کہ میں میری جو ایکسپیکٹیشنس تھی وہ تھی فرسٹ 2nd پوزیشن فائنل رزلٹ میں. لیکن رزلٹ جب آیا تب میں تھا 7th یا 8th نمبر پہ تھا. یہ 8 کلاس کا آپ بتا رہے ہیں؟ 8 کلاس. اوکے. تو وہاں سے میرے ٹیچرز بھی مجھے آج بتاتے ہیں, میری فرسٹ فلور سے لے کے میں اپنے گھر تک روتا ہوا گیا تھا کہ یہ میرا رزلٹ کیسا ہے. تو اس کے بعد 9th کلاس میں آ کے میں نے وہ سب چھوڑ دیا تھا. وہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ ڈرا بیکس ہوں, لیکن آگے آ کے میں محنت تو کرتا تھا لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بہت زیادہ کرتا تھا. صحیح ہے. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو ناکامی ہوتی ہے تو بندہ اس سے اگر سبق سیکھتا ہے نا تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. ایسے یعنی آپ کی جب آپ کو آپ کی امید تھی کہ آپ کی فرسٹ یا سیکنڈ آئے گی اور وہ آپ 8 پہ چلے گئے تو آپ کو لگا کہ نہیں اب مجھے زیادہ محنت کرنی ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے یعنی 7 تک آپ بیک بینچرز میں سے تھے اور 8 میں آ کے آپ نے محنت کی اور آپ کو لگا کہ آپ فرسٹ یا سیکنڈ پہ پوزیشن پہ آ سکتے ہیں. تو یہ مطلب یہ ٹرن کیسے ہوا؟ پہلے آپ بالکل مطلب اس طرح کے بچے نہیں تھے پڑھنے والے, پھر آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا پلان تھا کہ آپ فرسٹ یا سیکنڈ آئیں, تو یہ چینج کس طرح آیا؟ یہ چینج میں نے آپ کو جس طرح بتایا 7th کلاس کی سیکنڈ ٹرم سے, تب میری پیرنٹس نے کافی سختی کی تھی, ٹیچرس کی طرف سے کافی اسٹرکٹنس تھی. تو اس ٹائم جب میری 3rd پوزیشن آئی تھی نا وہاں سے ایک موٹیویشنل تھوڑی پیدا ہوئی, تھوڑا شوق پیدا ہوا تھا. صحیح. کہ تھوڑی فیلنگز آئی تھی کہ میں کیا کرتا ہوں اب تک. لیکن تب اس کے بعد جب سوچنا سٹارٹ کیا کہ یہی ایک آسان طریقہ ہے کامیابی کو حاصل کرنے کا. صحیح ہے. باقی اگر باقی وے سے جائیں کامیابی مل تو جاتی ہے, لیکن جو ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے. صحیح ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی اچیومنٹ ہے اس میں سب سے مین رول جو ہے وہ کس چیز کا رول ہے؟ یہ سب سے مین رول تو اللہ پاک کی رحمت کا ہے. صحیح ہے. میں اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اس کے بعد دیکھیں تو میرے پیرنٹس جنہوں نے آج تک مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. صحیح ہے. ایسے حالات میں سپورٹ کیا ہے کہ جہاں گھر کے اخراجات اٹھانا ان کے لیے مشکل تھا بلکہ ناممکن تھا, لیکن میری پڑھائی میں انہوں نے کسی طرح کی ہرڈل نہیں آنے دی. صحیح ہے. اس کے بعد میرے جو ٹیچرز ہیں جنہوں نے مجھے آج تک جس ٹیچر نے مجھے پڑھایا ہے, میرے سیکنڈ ایئر کے کالج کے ٹیچرز, اکیڈمی کے ٹیچرز, ان سب ٹیچرز کا جو رول ہے میں ان سب کا بھی دل سے شکر گزار ہوں. صحیح ہے. تو آپ کے جو آس پاس اور بھی کئی اکیڈمیز ہوں گی, آپ پڑھے ہیں دی ایجوٹینرز میں, تو اس کو چوز کرنے کی کیا ریزن تھی؟ فرسٹ ایئر میں آ کے جب میں ٹیسٹ سیشن سے تھوڑا عرصہ پہلے اکیڈمی سلیکٹ کرنے آیا تو ایجوٹینرز آنے سے پہلے میں 1-2 اکیڈمیز گیا تھا, لیکن یہاں پہ آ کے جب میں نے فرسٹ ٹائم وہ کلاس لی, ایڈمیشن میں نے یہاں پہ لیا تھا آ کے, یہاں پہ آ کے فرسٹ جب میں نے کلاس لی, جس طرح کے انہوں نے ٹیچرز اپنے رکھے ہیں, جس طرح کا سٹاف تھا, وہ واقعی بہت ہی اعلیٰ قسم کے ٹیچرز تھے. تو یعنی ان ٹیچرز کا میں گرویدہ ہی ہو گیا کہ یہاں پہ. اچھا یہ بتائیں کہ مطلب یہ جو اچیومنٹ ہے اس کے لیے کتنا کو کھپنا پڑتا ہے, کتنی کو محنت چاہیے ہوتی ہے؟ مطلب جو آپ کی پرسنل لائف ہے اس کے لیے کوئی ٹائم بچتا ہے یا ٹائم نہیں بچتا, یا مطلب جو ہے بہت زیادہ ٹائم یہ کتابی کیڑا بننا پڑتا ہے؟ یہ محنت تو بے شک کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ جو کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ پرسنل لائف آپ کی آ کے اس میں پیرنٹس کو یا اپنی وہ انٹرٹینمنٹ کو ٹائم نہیں دے پاتے, لیکن یہ چیز تھوڑی غلط ہے.
اب میں پڑھتا بھی تھا، اپنے ساتھ اسپورٹس میں دوستوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتا تھا، صحیح ہے، فیملی کو ٹائم بھی دیتا تھا، صحیح ہے، اپنے دوستوں سے بات بھی کرتا تھا. یعنی میری جو گول کا ہے تھا اسٹڈی کا، اس سے پیچھے نہیں ہٹا تھا، صحیح. باقی سب چیزیں ساتھ لے کے چلتا تھا. تو کچھ مطلب بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل فیملی سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، مطلب فیملی میں اگر کوئی فنکشنز ہو رہے ہیں تو وہ بھی اٹینڈ نہیں کر رہے. آپ کا بھی اس طرح کا معاملہ تھا؟ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا میرے ایگزامز میں آ کے. وہاں پہ میرے فیملی میں آئی بھی تھی، شادی آئی تھی میرے ہوتا ہے وہ کے بیٹے کی. صحیح ہے. تو وہاں پہ ایسا ہوا تھا ان کے فائنل ایگزام سے میں بس جاتا تھا 5-10 منٹ کے لیے واپس، کیونکہ جب آپ کو کسی بہت زیادہ ہائی اچیومنٹ اچیو کرنا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی. صحیح ہے. تو اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی زیادہ محنت کی، آپ کا شیڈیول کیا ہوتا تھا پڑھائی کا؟ 7 to 1:30 میرا کالج ہوتا تھا، پنجاب کالج ٹاؤن شپ کیمپس. صحیح ہے. وہاں سے جب میں گھر آتا تھا ریفریش ہونے کے بعد، اکیڈمی میں ٹیسٹ سیشن کے 4 to 5 ٹیسٹ ہوتا تھا، تو مجھے مشکل سے 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ ملتا تھا. اس کے دوران میں 100% تو نہیں لیکن جتنا ہو سکتا تھا اس کو ٹیسٹ اپنا یاد کرتا تھا. پھر اکیڈمی سے واپس جب میں آتا تھا تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتا تھا. صحیح ہے. عموماً ریسٹ کرنے کا ٹائم نہ بھی ملے تو کھانا کھا کے اپنے جو کالج کا کام سٹارٹ کر دیتا تھا. اور وہ میں کام اس طرح کرتا تھا کہ جس طرح ہمارے کالج میں لیکچر کا ہے تھا سیکوینس. فار ایگزامپل اگر فرسٹ لیکچر اردو کا تھا تو میں پہلے اپنا اردو کا رجسٹر کھولتا تھا، نوٹس کھول کے اس کو سارا دیکھتا تھا. اس کے بعد اسی طرح جس طرح سیکوینس میں ہمارے کالج میں لیکچرس چل رہے ہوتے تھے اسی طرح اپنے پریپریشن کرتا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ایک اسٹوڈنٹ جو اتنا آگے جانا چاہ رہا ہے، جب وہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہو تو اس کی مطلب جو توجہ ہے، اس کی جو انٹینشن ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے کلاس میں بیٹھے ہوئے؟ دیکھیں اٹینشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کی جو ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے اس کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن ہے، آپ کا کانٹیکٹ ہے، وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ کو ٹیچر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یا ٹیچر کے ساتھ آپ کی کوئی رنجش ہوگی تو آپ کوئی چیز سیکھ نہیں سکتے. صحیح ہے. اور کلاس میں آپ پڑھنے کا سوچ کے نہ بیٹھیں، آپ یہ سوچ کے بیٹھیں کہ میں کلاس میں بیٹھا ہوں تو میں نے کچھ سیکھ کے جانا ہے. اوکے. اور ہماری جو ٹیچرز ہمیں ملے ہیں اکیڈمی کالج میں، وہ اس طرح کے شاندار ٹیچرز تھے کہ وہ بچوں کو پڑھانے نہیں آتے تھے. فار ایگزامپل سائنسز کے خاص طور پہ جو سبجیکٹ تھے وہ بچوں کو کام سکھا کے جاتے تھے، سکھانے آتے تھے، پڑھانے نہیں سکھانے آتے. جی بے شک. صحیح. تو آپ یہ بتائیں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے کا کوئی یہ سبجیکٹ ہوتا ہے وہ فیوریٹ ہوتا ہے، اور کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو بچے کو لگتا ہے کہ مشکل ہیں. تو آپ کے لیے مطلب آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کیا تھا اور سب سے مشکل کون سا آپ کو لگتا تھا؟ یہ مشکل والی سائڈ پہ کوئی نہیں، مشکل تو نہیں تھا تب تک تھا. مشکل ہوتے ہیں لیکن جب محنت کرنا بندہ سٹارٹ کرتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. مجھے فزکس کے سبجیکٹ میں کافی مزہ آتا تھا کرتے. ویسے تو فیوریٹ سارے ہی بن جاتے تھے جب میں کام کرنے بیٹھتا تھا، لیکن فزکس کا کام کرتے ہوئے اس میں جو کنسیپٹ کی یا ڈیپ کنسیپٹ میں جاتے تھے، بعض ہم فارمولے کو ایلیبوریٹ کرتے تھے. کیمسٹری میں آرگینک میں پڑھتے ہوئے کافی مزہ آتا تھا. اوور آل میتھمیٹکس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا میں. صحیح ہے. اچھا آپ کے جو مارکس ہیں مطلب 1148 ہیں، تو کون سا سبجیکٹ ہے جس کے آپ کے مارکس زیادہ کٹے ہیں؟ یہ سیکنڈ ایئر میں آ کے اردو میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ مارکس نہیں آئے اس میں. اتنے نہیں آئے. اچھا صحیح ہے. تو ویسے اردو آپ کو پسند تھی پڑھنا؟ کوئی شعر یاد ہے؟ ٹیچرز کے متعلق مجھے ایک اپنا بہت پسندیدہ شعر ہے. وہ شاعر کا نام تو نہیں یاد لیکن وہ کہتے ہیں کہ تدریس کو لکھیں اگر تاج محل ہم، اس پیک کرے تدریس کو محراب لکھیں. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ مطلب پوزیشن لینے کے لیے، یا پوزیشن تو ظاہر ہے کہ چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو لے پاتے ہیں، جو مطلب بہت اچھے مارکس لینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے محنت زیادہ میٹر کرتی ہے یا ذہین ہونا زیادہ میٹر کرتا ہے؟ ذہانت تو تبھی آپ کی کام ہے کہ جب آپ اس کو یوٹیلائز کریں گے. سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی جو کرم نوازی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ ہے وہ میٹر کرتا ہے. اس کے بعد آپ کی محنت میٹر کرتی ہے. آپ محنت کم بھی کریں لیکن اللہ تعالیٰ سے ایک دوستانہ انداز میں دعا کر لیں نا، رو کر اپنی دعا کر لیں، تو آپ کی 10% محنت بھی 110% بن جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ابھی جا رہے ہیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں، تو اور اس میں الیکٹریکل میں آپ شاید جا رہے ہیں، تو الیکٹریکل چوز کرنے کی کیا وجہ آ رہی ہے؟ الیکٹریکل چوز کرنے کی مین وجہ جو آج کی ہماری انوائرمنٹ اور سوسائٹی جا رہی ہے، یعنی مین تو کہہ سکتے ہیں ہم کمپیوٹر کا دور جا رہا ہے، لیکن اس کمپیوٹر کے لیے جو اس کی بیکورڈ مدر انجینئرنگ ہے وہ الیکٹریکل انجینئرنگ ہے. زیادہ تر بچے جو ہے نا وہ کمپیوٹر سائڈ پہ آ جاتے ہیں. جی ایسی ہے. فرسٹ ایئر کے بعد میں نے جو اسٹیٹکس دیکھے تھے کہ فرسٹ ایئر کے ایف ایس سی سے میڈیکل انجینئرنگ اور آئی سی ایس سارے جتنے بچے پاس ہوئے تھے ان کا 97% بچہ جو تھا وہ آئی سی ایس میں، یعنی آگے سی ایس والی سائڈ پہ چلا گیا تھا.
कंप्यूटर साइंस। तो उस चीज़ को देखते हुए और मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड्स में जब खुद देखा, थोड़ी रिसर्च की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने सेलेक्ट इसलिए की थी कि थोड़ा इस तरफ इंटरेस्ट भी था, फिजिक्स की इक्वेशंस में या इलेक्ट्रिकल में ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन आ जाता है, तो मैंने CS के बजाय इस पाथ को सिलेक्ट किया था। सही। और इंजीनियरिंग सेलेक्ट करने की मेन वजह यही थी कि वक्ती तौर पर हो सकता है थोड़ा डाउनफॉल हो या ग्लूम ना हो, लेकिन जो मदर इंजीनियरिंग है वो हर दौर में आपकी किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। तो मतलब मैं भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, UET में पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हर यूनिवर्सिटी में होंगे, जो ये चाहते हैं कि किसी तरह यहाँ से बाहर चले जाएं। तो आपके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के बारे में? प्लान यहाँ पे रुकने का है या प्लान बाहर जाने का है? प्लान तो मेरा यही है कि पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ से ही एजुकेशन हासिल करके और अपनी कंट्री को ही सर्व करूँ। अच्छा, एंड पे मुझे ये बताएं कि आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की, तो आप कुछ स्पोर्ट्स को टाइम देते थे या नहीं देते थे? और आपकी फेवरेट स्पोर्ट कौन सी? स्पोर्ट्स मेरी फेवरेट क्रिकेट ही है। क्रिकेट? अच्छा। 9th क्लास तक आके क्लब क्रिकेट भी चलती थी, लेकिन उसके बाद आके रूटीन इस तरह की बन जाती है कि वो मुझे स्किप करना पड़ा। लेकिन अपने दोस्तों के साथ अभी तक जब भी टाइम मिलता है, घर में छोटे भाइयों के साथ खेल लेते हैं, दोस्तों के साथ कोई मैच हो वहाँ जाके खेलते हैं। तो क्रिकेट मेरा फेवरेट स्पोर्ट भी है, उसको मैं लेके। तो उसमें आप क्या करते हैं? बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? ओपनिंग बैट्समैन साथ। ओपनिंग साथ फास्ट बॉलिंग नहीं करते? अच्छा, फास्ट बॉलर भी हैं साथ। सही। एंड पे अब वो बच्चे जो कुछ अचीव करना चाहते हैं तालीमी मैदान में, उनको आप क्या जो है एडवाइस करना चाहेंगे? उन सर को और बाकी स्टूडेंट्स को भी मेरा मैसेज यही होगा कि सबसे बढ़कर अपना अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ है, अल्लाह के सामने आजिज़ हों। माशाअल्लाह। अपने वो जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स, उनके आजिज़ रहें, उनके फर्माबरदार रहें, उनका शुक्रगुजार भी रहें। सही है। उसके बाद अपनी मेहनत को जो है वो कंटिन्यू करें, अपनी कंसिस्टेंसी जो अपने अंदर पैदा करें। तो लेकिन ये बात है, आज जो स्टूडेंट्स होते हैं थोड़े ज़हीन हों तो बाकी सब चीज़ों को वो स्किप कर देते हैं, ना उन्हें टीचर्स अच्छे लगते हैं, पेरेंट्स से थोड़ा अवॉइडनेस शुरू कर देते हैं, और सबसे बढ़कर जो चीज़ है अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर रख। सही है। तो आप अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत रखें, माशाअल्लाह। अपने टीचर्स और पेरेंट्स के आप फरमाबरदार रहें, माशाअल्लाह। ठीक। मेहनत आप चाहे 10% भी करें, वो अल्लाह ताला के जब सामने आप आजिज़ रहेंगे, अल्लाह खुद ही 100% बना देते हैं। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। बड़ी कमाल की माशाल्लाह आपने बातें की हैं। और ये बताएं कि आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, तो उसके बाद कोई एरोगेंस ऐसा तो नहीं कोई मामला हुआ? नहीं, जो अल्लाह देने वाला है वो अल्लाह वापस भी ले सकता है। तो ज़बरदस्त। हमारे लिए ये चीज़ जो है वो आर्जी है। तो किसी भी अचीवमेंट को जो अपने लिए आपने परमानेंट बनाना है, उसका बेहतरीन तरीका यही है कि अल्लाह के सामने उस चीज़ पे हमेशा शुक्रगुजार रहें और अल्लाह के सामने आजिज़ रहें। माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, ये थे हमारे पास वो बच्चे जिन्होंने इस दफ़ा प्री इंजीनियरिंग में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो माशाल्लाह बहुत ही उन्होंने प्यारी बातें की हैं, और लगता है कि जो अचीवमेंट्स हैं इस दुनिया की, उसमें जो मेन उसमें जो है वो अमल दखल है वो अल्लाह ताला की ज़ात का ही है। हमारे पेरेंट्स का उसमें ये होता है कि उनके साथ एक इज़्ज़त का, एहतराम का, असातिज़ा के साथ एक एहतराम का ताल्लुक़ होना चाहिए। ये सब कुछ उनमें नज़र आ रहा है। तो इनके उस्ताद जो है, जो कि एजुटेनर्स एकेडमी के ऑनर हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, अल्लाह ताला ने आपको भी बहुत इज़्ज़त दी, आपके इदारे को बहुत इज़्ज़त दी माशाल्लाह, बच्चे की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इसमें ये बताइएगा कि उनसे तो बच्चे से तो हमने पूछा कि उसके क्या तासुरात थे, तो ज़ाहिर है कि जितनी खुशी बच्चे को है उतनी खुशी आपको भी होगी। बिल्कुल। तो आपके क्या तासुरात थे जब आपको ये ख़बर मिली? फर्स्ट ईयर में ना इस बच्चे की 4th पोजीशन थी। सही है। तो हमें ये लगता था कि 3rd आ जाएगी, चलें ज़्यादा अल्लाह ताला ने मेहरबानी की तो 2nd आ जाएगी। तो दुआ भी यही की थी कि चलें 3rd आ जाए, 2nd। फर्स्ट का जहन में ही नहीं था। तो जब ये जैसे ही इनको फ़ोन कॉल आई बोर्ड ऑफिस की तरफ से, तो ये मेरे पास आए एकेडमी में। मैं ऑफिस में बैठा था। इनको जो मैथ पढ़ाते थे, हमारे पास टीचर हैं, उनका नाम है एजाज़ हाशमी साहब। फर्स्ट ईयर में और 2nd ईयर में इनको उन्होंने मैथ पढ़ाया, वो भी बैठे हुए थे। तो ये आए, इन्होंने फ़ौरन से बताया। जैसे ये बैठे हैं तो इनके फादर की कॉल आ गई। मैंने लाउड स्पीकर ऑन करके वो कॉल सुनी, वो रो रहे थे। अच्छा। और वो रो रहे थे और वो मुझे ये कह रहे थे, ये सब आपको क्रेडिट जाता है, आपके इदारे को जाता है, आपके टीचर्स को जाता है। तो जब वो रोना शुरू हुए तो मुझे भी रोना आ गया, और वो एक फ़िल्म चल पड़ी, वो जो पिछले 10 साल से हमने मेहनत की, कोशिश की। इंसान बिल्कुल, मैं तो इस बात का गवाह हूँ, आपकी जो मेहनत है, आपका जो स्टार्ट है, जी अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी आपकी मेहनत और काविश है माशाल्लाह। मैंने फेसबुक पे एक जुमला लिखा था, मैंने कहा
گلیوں میں پمفلٹ بانٹنے والے افتخار کو آج اللہ نے بڑی عزت دی. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی. بہت فیلنگ تھی, وہ پورا ایک ریل چل گئی جو 10 سال محنت کی جی. الحمدللہ. تو آپ کے مائنڈ میں مطلب جب یہ بچہ آپ کے پاس آیا پہلے فرسٹ ایئر میں, تو آپ کے مائنڈ میں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے, کوئی پاسبلٹی ہے, یا باقی بچوں سے یہ زیادہ پرومیننٹ ہے, نمایاں ہے؟ آپ کو ایسا کچھ احساس تھا اس سے پہلے فرسٹ ایئر میں؟ جب یہ فرسٹ ایئر میں آئے نا, اصل میں ان کے میٹرک میں 1074 مارکس ہیں. اوکے. اور یہ بہت اچھے نمبر ہیں. ہاں, بہت اچھے نمبر, 1100 میں سے صحیح 1074 نمبر جو ہیں یہ بہت اچھے نمبر ہیں. اچھا, اس کی بیس پر ان کے نا والد صاحب نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا آپ تھوڑی سی جب ایڈمیشن کے وقت ہوتا ہے تو وہ ڈسکاؤنٹ کر ہاں ڈسکاؤنٹ کر دیں تھوڑا, تو آپ میرا بچہ نا آپ کے ادارے کا نام روشن کرے گا. اچھا, وہ ہر والد ایسے ہی کہتے ہیں, لیکن بہرحال وہ ان کے والد صاحب نے اپنی بات منوا لی جو وہ کہہ رہے تھے. ہم بھی اس لیے مان گئے کہ نمبر اچھے ہیں بچے کے, پڑھنے والا بچہ ہے. صحیح. تو پوزیشن کا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا نا اس وقت. ہاں, یہ تھا کہ چلیں اچھے مارکس مل جائیں گے. صحیح ہے. لیکن جو بچہ پڑھتا گیا ہمارے پاس, تو ہمیں احساس ہوا کہ نہیں, یہ بچہ, کیونکہ جو استاد ہوتا ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے, جیسے جوہری کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہیرا ہے اصلی ہے یا نہیں ہے. ہاں, صحیح ہے. تو وہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس میں خاصیت ہے, یہ بورڈ میں ٹاپ کر سکتا ہے زبردست. اگر اس کو پالش کیا جائے. تو الحمدللہ ہمارے پاس وہ ٹیچرز ہیں جو پچھلے 20 سال سے پڑھا رہے ہیں, تجربہ کار ہیں, وہ اس کو پالش کرنا جانتے ہیں. صحیح ہے. الحمدللہ. تو حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ مثلا ایک بچہ ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بچہ ہو سکتا ہے کہ بورڈ میں پوزیشن لے لے, تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس سے جو باقی بچے ہیں, ایک استاد کی توجہ اس طرف تو زیادہ ہو جائے لیکن باقی بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس سے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. جب ہم کلاس میں پڑھاتے ہیں نا, فرض کر لیں کلاس میں 50 بچے بیٹھے ہیں, اگر ان میں ایک بچہ بورڈ میں ٹاپ کرنے والا یعنی اس لیول کا بچہ ہے نا, تو ٹیچر اس ایک بچے کی خاطر اپنا لیکچر اچھی طرح پریپیئرڈ کر کے ریڈی ہو کے جاتا ہے کہ میں نے, اچھا اس سے باقیوں کا فائدہ ہوتا ہے, باقیوں کا فائدہ ہوتا ہے. یعنی اس کو, ٹیچر کو یہ احساس ہوتا ہے, اگر میں ٹیچر ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار اگر اس بچے نے سوال کر لیا کوئی بھی, ہاں, اگر مجھے جواب نہیں آیا, مجھے جواب نہ, کیونکہ اس بچے کا کیلیبر ہو رہا ہے, تو مجھے اس لیول پر جا کے تیاری کر کے جانا ہے مجھے. تو دیکھیں اس میں سب کا فائدہ ہو رہا ہے, یہ ہوتا ہے استاد. تو پھر ٹیچر یعنی اس حساب سے محنت کرتے ہیں, اس حساب سے محنت کرتے ہیں ٹیچر. تو یہ بتائیے گا کہ مطلب اچھے مارکس لینے میں ایک ٹیچر کا کتنا رول ہوتا ہے, اس کی مطلب کتنی موٹیویشن اس میں شامل ہوتی ہے؟ دیکھیں سر, میں مثال دیتا ہوں ٹیچر کی ایک لائٹ کی طرح, ایک بلب کی طرح. ٹھیک ہے. بلب جل رہا ہے, آپ اس کے نیچے کتاب کھول کے پڑھ سکتے ہیں, نہ بھی پڑھیں, اٹس اپ ٹو یو. آپ نے کتاب کھولی ہوئی ہے, دھیان کہیں اور ہے, بلب جل رہا ہے نا, بلب جل رہا ہے, اب بلب بند کر دیں. اب آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں, روشنی نہیں ہے, کتاب کھول کے بیٹھ جائیں, پڑھنا چاہ رہے ہیں, نیت کر لیں کہ میں نے آج ساری رات پڑھنا ہے, بلب ہی نہیں جل رہا. تو ٹیچر وہ ایک روشنی ہے, ایک چراغ ہے, ایک بلب ہے, وہ بچے کو رہنمائی دیتا ہے, راستہ دیتا ہے, ڈائریکشن دیتا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے. اچھا, پھر ہر بچہ جتنی اس کو پیاس ہوتی ہے اس کے مطابق وہ, یا جتنی اس کی دوڑ ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کچھ اس روشنی میں چل کے جاتے ہیں, کچھ دوڑ کے جاتے ہیں, کچھ رینگ کے اور کچھ اڑ کے جاتے ہیں. صحیح ہے. بس وہ بچہ جو اڑ کے جاتے ہیں پھر وہ آگے نکل جاتے ہیں. صحیح. تو ابھی مطلب یہ بچہ تو اکیڈمی سے ابھی مطلب پاس آؤٹ ہو گیا اور وہ یونیورسٹی میں چلا گیا, تو ابھی فیوچر کے آپ کے کیا پلانز ہیں ہمارے ادارے کے حوالے سے؟ انشاءاللہ جی دیکھیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسی پوزیشنیں ہر سال آئیں. صحیح. میٹرک میں بھی آئیں, انٹر میں بھی آئیں. صحیح. ہمارے تو پلان ہے, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. تو مطلب حافظ صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ کی اکیڈمی ہے, ظاہر ہے کہ ملک پاکستان میں ہزاروں اکیڈمیز موجود ہیں, اس علاقے میں بہت ساری اکیڈمیز موجود ہیں, تو کیا نمایاں چیز ہے, کیا ایسی چیز ہے جو آپ کی اکیڈمی کو اگر ایک بچہ آنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کو چوز کرے, ایسی کیا کوالٹی ہے وہاں پہ؟ 2 چیزیں ہیں. پہلی تو چیز جو ہے وہ اس بچے نے بھی بتائی کہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں, جو سٹاف ہم ہائر کرتے ہیں, ہمارے پاس میٹرک کی ٹیم علیحدہ سے ہے, انٹر کی ٹیم علیحدہ سے ہے. صحیح. اکیڈمیز میں نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر ہائر کرتے ہیں, وہی میٹرک کو پڑھاتا ہے, وہی انٹر کو پڑھاتا ہے. صحیح ہے. ہماری میٹرک کی ٹیم علیحدہ ہے اور انٹر کی ٹیم علیحدہ ہے. میٹرک میں بھی ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو ہائر نہیں کرتے, ان لوگوں کو ہائر کرتے ہیں جو مارننگ میں پروفیشنلی اسکول میں ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور پلس ان کا کوئی 5-10 سال کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. یعنی میٹرک میں ہمارے پاس وہ لوگ بھی پڑھا رہے ہیں جن کا 20 ایئرز پلس جو ہے نا وہ ایکسپیرینس ہے. صحیح.
اچھا انٹر میں بھی ایسے ہی ہے. انٹر کی جو ٹیم ہے ہمارے پاس, ہم کالجز کے پروفیسرز ہائر کرتے ہیں صحیح, جو مارننگ میں کالجز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس انٹر میں 18 گریڈ کے آفیسر بھی پڑھا رہے ہیں, یعنی جنہوں نے اس بچے کو فزکس پڑھائی. میں اپنے اساتذہ کا نام اس لیے لینا چاہوں گا کہ یہ ٹیم کی بدولت ہوتی ہے چیز. صحیح ہے, دیکھیں بچے کی محنت ہوتی ہے, ٹیم ہوتی ہے, ادارہ ہوتا ہے, مینجمنٹ ہوتی ہے. یہ ایک کارنر پہ ہیں, ایک کارنر پہ بچہ ہوتا ہے اور ایک کارنر پہ والدین ہوتے ہیں. صحیح ہے, یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر کوئی بچہ نتیجہ نکلتا ہے. تو ہمارے دوسرے جو ٹیچر, جیسے میں نے بتایا ابھی کہ وہ 18 گریڈ کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ گلبرگ کالج میں, پروفیسر امجد گرایا صاحب, وہ ہمارے پاس فزکس پڑھاتے ہیں. ہمارے پاس جو میتھس پڑھا رہے ہیں وہ کپس کالج کے وائس پرنسپل ہیں اعجاز ہاشمی صاحب. ہمارے پاس جو انگلش پڑھا رہے ہیں وہ پروفیسر جاوید اقبال صاحب ہیں, وہ پنجاب کالج جوہر ٹاؤن کیمپس میں انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. ہمارے پاس جو کیمسٹری پڑھا رہے ہیں وہ LGS کالج کے ٹیچر ہیں. یعنی اس لیول کے ٹیچرز ہیں. اس علاقے میں بیٹھ کے جہاں ایک نامینل سی فی ہوتی ہے وہاں آپ یہ سٹینڈرڈ دیں تو یہ ایک خاصیت ہے ہمارے ادارے کی. دوسری خاصیت جو ہمارے ادارے کی ہے, ہمارا خاص طور پر بچیوں کے لیے بڑا سیکیور ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے. اسٹڈی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے. اکیڈمیز کا انوائرمنٹ بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اکیڈمیز کو ہوتی ہیں وہاں پر آپ کو ان چیزوں کو بہت زیادہ دھیان سے لے کر چلنا پڑتا ہے. تو بچیوں کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے ہمارا ایک تربیتی ماحول ہے. اس وجہ سے بھی میں چاہوں گا کہ ہماری اکیڈمی کی یہ دو خاصیتیں. یعنی وہ پیرنٹس جو اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں وزٹ کریں اور وہ ماحول دیکھ لیں. وہ جی بالکل وہ دیکھ. تو حافظ صاحب اینڈ پہ یہ بتائیے گا مجھے کہ آپ کی جو اکیڈمی کا نام ہے, مطلب اس میں ایجوکیشن کا بھی ٹچ ہے اور انٹرٹینمنٹ کا بھی ٹچ ہے, ایسے ہی ہے؟ جی. تو یہ کیا ہے, مطلب اگر ہم اس کو ملا کے, تو اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ جو ان دونوں چیزوں کو ملا کے آپ دے رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا جو مین مقصد ہے نا, مثال کے طور پہ جب میں لیکچر دیتا ہوں, میں اگر گھنٹہ بھی پڑھاؤں تو بچے کہتے ہیں سر پتہ ہی نہیں چلا ٹائم گزر گیا. صحیح. تو میں اس کو کہتا ہوں ایجوٹینر ایک ایسا ٹیچر ہوتا ہے جو انٹرٹیننگ وے میں پڑھاتا ہے. صحیح ہے. یعنی وہ اگر پڑھائے تو بچے بور نہیں ہوتے, فیل ہی نہیں کرتے, اس کو ایجوٹینر کہتے ہیں. اوکے. انٹرٹیننگ وے میں پڑھانے والے ٹیچر کو ایجوٹینر کہتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس کا نام ایجوٹینرز رکھا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں وہ ایجوٹینرز ہیں, وہ انٹرٹیننگ وے میں پڑھاتے ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. آپ انٹرٹین بھی ہو رہے ہوتے ہیں, بور بھی نہیں ہو رہے ہوتے, اور پڑھائی بھی ہو رہی ہوتی ہے. حافظ صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کو ایک بار پھر مبارکباد جو آپ کی اچیومنٹ ہیں آپ کی ادارے کی, بچے کی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کی مزید کامیابیوں سے نوازتا رہے. تو ناظرین کرام, یہ تھے وہ استاد جو بچہ جس نے پوزیشن لی ہے اس کے استاد ہیں اور اکیڈمی کو چلا رہے ہیں ایجوٹینرز کے نام سے. تو یہ بڑی ماشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح کامیابیوں سے نوازتا رہے. تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.